أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں آپ کے دلوں کی دھڑکن میری مراد حضرت علامہ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے مفصل اور مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے. تمام بھائیوں سے حضرت العلام کے خطاب سے پہلے گزارش ہے، یہ فضائل صحابہ ناموس صحابہ کے لیے یہ بھائی جو کھڑے ہیں تشریف رکھیں. آپ سے التماس ہے کہ سارے بھائی بیٹھ جائیں. اگر آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت ہے، عظمت ہے، تو میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں. سارے بھائی یہ سامنے کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کے نیچے دریاں قالین بچھے ہوئے ہیں. ہاں جی، وفادار گھرانہ ہے وقت کی زنبیل میں انمول خزانہ. ایک شہید کا بھی سر، ایک روایت پدر، ایک نوائب. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. حضرات گرامی قدر، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے پودے کی آبیاری کے لیے فضائل صحابہ کانفرنس کے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہے. الحمدللہ عوام الناس کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کو وعدے کر رہا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیوا زندہ ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بہت بڑی کرامت ہے کہ اس دور پورا آشوب میں جبکہ لوگ مادی کشمکش کا شکار ہو چکے ہیں اور مادی مفادات کے اسیر بن چکے ہیں، ایسے عالم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام آنے پر ہر محب صحابہ تڑپ جاتا ہے. حضرت صدیق کی صداقت کی بات ہو یا حضرت فاروق کی عدالت کی بات ہو یا حضرت ذی النورین کی صحاوت کی بات ہو یا علی المرتضیٰ کی شجاعت کی بات ہو یا حسنین کریمین کی عظمت کی بات ہو یا حضرت امیر معاویہ کے تدبر کی بات ہو یا عبد الرحمن ابن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ کی سخاوت کی بات ہو یا سعد ابن ابی وقاص کی فتوحات کی بات ہو یا عبداللہ ابن عباس کی تفسیری مہارت کی بات ہو یا ابو ہریرہ کی خدمت حدیث کی بات ہو یا ابن مسعود کے تفقہ کی بات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیوان صحابہ جو ہیں، صحابہ کے پروانے جو ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں، پھڑک جاتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرات گرامی قدر اس دور پورا شوب میں بھی اہل السنہ اہل الحدیث کے نوجوانوں کو اس بات کا علم ہے کہ روئے زمین کے اوپر اولیاء اللہ کی کوئی بھی جماعت صحابہ کی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اولیاء اللہ نے صحبت کو حاصل کیا، علم کو حاصل کیا، رفاقت کو حاصل کیا، بند و نصائح کو حاصل کیا، علم دین کو حاصل کیا، علم فقہ کو حاصل کیا تو علماء سے حاصل کیا ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس ہستی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا جس ہستی کی ضیافت تباہ کے لیے خود اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ
ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون، کہ حضرت رسول اللہ نے علم کو حاصل کیا، نہ کالج سے حاصل کیا، نہ یونیورسٹی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حاصل کیا علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا۔ اور حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم کا علم وہ ہے کہ لا یذل ربی ولا ینسا، اللہ کا علم بھول سے بھی پاک ہے اور نسیان سے بھی پاک ہے۔ اور اللہ کے تلمیذ ارشد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم یہ ہے، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ کائنات میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے، ہر شخص اپنی مرضی اور خواہش کے تحت کلام کرتا ہے، لیکن حضرت رسول اللہ کا یہ شرف ہے کہ آپ جب بھی کلام کرتے تھے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے کلام کرتے تھے، جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے کلام کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت رسول اللہ کو یہ مقام بلند عطا فرما دیا جو کائنات میں کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوا، کہ جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے خطیب کی بات کو مانا اس نے خطیب کی بات کو مانا، جس نے مقرر کی بات کو مانا اس نے مقرر کی بات کو مانا۔ لیکن یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے مصطفیٰ کی بات کو مانا ہے اس نے فقط مصطفیٰ کی بات کو نہیں مانا بلکہ رب کائنات کی بات کو مانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بلند حاصل ہے کہ عالم کی کہی ہوئی بات علم ہوتی ہے، اور خطیب کی کہی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ خطاب ہوتی ہے، اور مقرر کی کہی ہوئی بات تقریر ہوتی ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہ شرف اگر حاصل ہوا حضرت رسول اللہ کو حاصل ہوا کہ کسی کہنے والے نے پنجابی کے اندر کیا خوبصورت بات کہی، ہر لفظ شریعت بنیا جدو نبی نے زبان ہلائی۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی ہر ادا شریعت ہے، آپ کی ہر ادا آئین ہے، آپ کی ہر ادا قانون ہے، آپ کائنات کے سب سے بڑے مقتدا ہیں، آپ کائنات کے سب سے بڑے رہنما ہیں، آپ کائنات کے سب سے بڑے پیشوا ہیں، آپ کا اسوہ ہی اسوہ کامل ہے، آپ کا دستور ہی دستور العمل ہے، آپ کا ضابطہ حیات ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے جہاں پر ہمیں ہمارے قائد کا بتا دیا، ہمارے رہنما کا بتا دیا، ہمارے مرشد کا بتا دیا، ہمارے نبی کا بتا دیا، ہمارے رسول کا بتا دیا، وہیں پر پروردگار عالم نے ہمارے پر ایک اور کرم کیا، ہمیں یہ بات بتلائی مقتدا تو وہ ہے، پیشوا تو وہ ہے، رہنما تو وہ ہے، لیکن مقتدیوں کا بھی پتا دے دیا کہ مقتدی اگر ہونا چاہیے یا صدیق جیسا ہونا چاہیے یا فاروق جیسا ہونا چاہیے یا ذوالنورین جیسا ہونا چاہیے یا علی حیدر کرار جیسا ہونا چاہیے یا معاویہ بن ابی سفیان جیسا ہونا چاہیے۔ حضرات گرامی، شان صحابہ، علامہ ابتسام الہی صحیح، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے ثمر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کائنات کے لوگوں سن لو، ایمان وہ مقبول ہے جو صدیق جیسا ہو، جو فاروق و عثمان و علی جیسا ہو، جو اصحاب رسول جیسا ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ کیا ہے؟ ذرا وجہ کے اوپر بھی غور کر لیجئے، جب وجہ سمجھ میں آ جائے گی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت بھی سمجھ آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور کیمرے کا دور ہے، آج کا دور ویڈیو کا دور ہے، آج کا دور آڈیو کا دور ہے۔ آج کل وہ کیمرے جو ہیں وہ انسانوں کی ہدایت کو، ان کے اقوال کو، علماء کے ارشادات کو محفوظ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت وہ تھا جب کیمرے بھی موجود نہیں تھے، جب آڈیو بھی موجود نہیں تھی، جب ویڈیو بھی موجود نہیں تھی۔ حضرات گرامی قدر، یہ وہ وقت تھا
آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آقا جن کا ہر ہر لفظ شریعت ہے، جن کی ہر ہر ادا شریعت ہے، جن کا ہر ہر انداز شریعت ہے، ان کی اداؤں کو کس نے محفوظ کیا؟ ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا ابو ہریرہ تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا عبداللہ ابن عمر تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والا یا انس ابن مالک تھا، ان کی اداؤں کو دیکھنے والی یا حضرت عائشہ تھی، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا عبداللہ ابن عباس تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے یا جابر ابن عبداللہ تھے، ان کی اداؤں کو دیکھنے والے ابو سعید الخدری تھے۔ ہم نے حضور کی پوری زندگی کو اگر دیکھا ہے، صحابہ اور اہل البیت کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اہل البیت کی آنکھوں کو مشکوک ٹھہرا دیا جائے، اور آج کل بڑے ہی ظلم کی بات ہے، گھر والی کو گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ عائشہ کو اہل البیت سے نکالا گیا، سیدہ ام سلمہ کو اہل البیت سے نکالا گیا، سیدہ ام حبیبہ کو اہل البیت سے نکالا گیا۔ ہم حضرت علی المرتضیٰ اور ان کی پوری اولاد کو اہل البیت میں شامل کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ بات ماننا پڑے گی، نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل الحدیث کا ایک فرزند زندہ ہے، امی عائشہ کو بھی اہل البیت میں ان کے ہونے کا اعلان کرتا رہے گا، سیدہ حفصہ کا بھی اہل البیت میں ہونے کا اعلان کرتا رہے گا، سیدہ خدیجہ کا بھی اہل البیت میں ہونے کا اعلان کرتا رہے گا۔ جو گھر میں بیاہ کے آئی ہیں، کائنات کی کوئی طاقت ان کو حضور کے گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، قائد ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے حضور کے غسل جنابت کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی حلوتوں کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی شب زندہ داری کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کی تہجد گزاری کو دیکھا، اپنی ماؤں کی آنکھوں سے دیکھا، ہم نے حضور کے گھر کے معاملات کو چلتے ہوئے دیکھا، حضور کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب حضور گھر سے باہر نکلے، پھر ہم نے حضور کو دیکھا، ابو ہریرہ کی آنکھ سے دیکھا، عبداللہ ابن عمر کی آنکھ سے دیکھا، عبداللہ ابن عباس کی آنکھ سے دیکھا۔ جس دن حضور غار ثور کی تنہائیوں میں موجود تھے، ایک ہی آنکھ تھی جس کے ذریعے ہم نے حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ آنکھ تھی صدیق کی آنکھ تھی۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اس دن جس دن خیبر کے جھنڈے کو حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھمایا گیا، ہم نے خیبر کے جھنڈے کو حضور کو تھماتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں سے دیکھا، اصحاب النبی کی آنکھوں سے دیکھا۔ اگر اصحاب النبی علیہ السلام کی صداقت کو چھٹلا دیا جائے، ان کی ایمانت و دیانت کو چھٹلا دیا جائے، تو ہمارے پاس علم شریعت نہیں پہنچ سکتا، ہم شریعت کے پر عمل پیرا ہونے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے میرے رسول نے سمر کا اعلان فرما دیا، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے چہروں کی زیارت کی ہے، اور پھر وہ لوگ بہترین ہیں جنہوں نے تابعین اعظام کے چہروں کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ترمذی کی حدیث ہے جس کی صحت کے اوپر کلام بھی کیا گیا، لیکن دیگر نظائر اور قرائن سے اس حدیث کے مفہوم اور معنی میں تقویت پیدا ہو جاتی ہے کہ آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جنہوں نے ان آنکھوں کی زیارت کی ہے، جنہوں نے حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ چنانچہ آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی جس نے صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے عثمان کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے حسنین کریمین کے چہرے کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے معاویہ بن ابی سفیان کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ تکبیر، ذرا زور سے بولے، نعرہ تکبیر۔ قائد ابن قائد علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب، محبت کا اظہار کیجئے۔ مرکزی جمعیت اہل دین پاکستان زندہ باد۔ قائد ابن قائد
साहब कदम बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ हैं। नाराए तकबीर, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, शाने सहाबा। हजरात गिरामी कदर, अब आप मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनिए। हजरात गिरामी कदर वो लोग बेहतरीन थे जो हजरत रसूलुल्लाह के अहद मुबारक के लोग थे। मुहद्दिसीन जो हदीस की रिवायत करते हैं वो तबा ताबईन के हवाल को पढ़ते हैं, ताबईन के हवाल को पढ़ते हैं, लेकिन जहां पर सहाबी की बात आ जाती है, बुखारी भी अपने कलम को रख देता है, मुस्लिम भी अपने कलम को रख देता है, तिरमिज़ी भी